بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں؟ پیارے دوستو، عید کا دن خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے عید کے دن نزدیک آتے ہیں مردے کیوں روتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے۔ تو واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ پیارے دوستو، ہم لوگ تو عید کی خوشی مناتے ہیں، لیکن مردے عید آنے کا غم مناتے ہیں، اور بہت سے مردے تو ایسے بھی ہیں جو عید آنے پر بہت زیادہ دکھ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی مصیبت ان پر آنے والی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں کیے جاتے، چاہے وہ بندہ کتنا ہی گناہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کا رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال ہو جائے تو اس رمضان کے مہینے کی برکت اسے یہ ملتی ہے کہ پورے رمضان اس سے سوال و جواب نہیں ہوتے اور نہ ہی رمضان بھر اس پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص انسان رمضان المبارک کے مہینے میں انتقال کرتا ہے اور پھر اس سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، تو جب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی پر سے عذاب قبر اٹھا لے تو پھر دوبارہ اس پر عذاب نازل نہیں فرماتا، بشرطے کہ اس کے لیے کوئی احصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ مردوں کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا کہ ان کو 2 یا 4 یا 6 مہینے سزا ہوگی، اب رمضان کے گزرنے کے بعد اب دوبارہ ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت گناہگار ہے، مثلاً کوئی ایسا بندہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو اسلام کو جانتے ہوئے بھی اسلام کو مانتا نہیں ہے اور کفر اور شرک کا مستحق ہوا ہے، تو اس پر رمضان کے بعد بھی عذاب جاری رہے گا۔ پیارے دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے جو بند تھے وہ رمضان المبارک کے جانے سے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کا مردوں کو علم ہوتا ہے کہ کب رمضان شروع ہو رہا ہے اور کب رمضان ختم ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردوں کے لیے جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور مردہ قبر کے اندر جہنم کی تپش کو محسوس کرتا ہے، تو جو گناہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے جہنم کے عذاب اور گرمی کو قبر کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور قبر سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے مردوں کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے، اور جو قبر کے اندر ہمارے جہنم کے دروازے کھلے ہوتے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب اٹھا لیا تھا تو عید کے بعد بھی ان پر عذاب مسلط ہوگا یا نہیں؟ کچھ مردے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر عذاب نافذ نہیں کیا جاتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر عید کے دن سے ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے فوراً ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے، جس سے پورا سال وہ لوگ قبر سے سزا اور عذاب بکت رہے تھے، پھر دوبارہ عذاب میں ملوث اور گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، تو رمضان کے جانے سے اہل قبور سوچتے ہیں کہ اب رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے تو عید جیسے ہی آ جائے گی اس کے بعد تو ہم پر عذاب کو پھر سے مسلط کر دیا جائے گا، جس وجہ سے وہ مردے غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر عذاب نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ جب ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کریں، اور صرف اپنے مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام امت محمدیہ کے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ شہادت عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اگر واقعہ پسند آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔